یہ کہانی ہے قرآن کی۔ ہم سب تو کپڑے اتار کر غسل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے کپڑے نہیں اتارے۔ یہ کپڑے اس لیے نہیں اتارتے، ضرور ان کے جسم میں کوئی عیب ہوگا۔ یہ بات ہے ایک ایسے پتھر کی جو اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک غلط بات یہ تھی کہ وہ برہنہ حالت میں ننگے ہو کر غسل کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی برہنہ حالت میں نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام با حیا ہونے کی وجہ سے اور انتہائی شرم کی وجہ سے کبھی بھی تہمد اتار کر غسل نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ اگر لوگوں کے سامنے تالاب پر غسل فرماتے تو تہمد باندھ لیا کرتے تھے، اور اگر آپ کبھی تنہائی میں جاتے تو وہاں کپڑے اتار کر غسل فرماتے۔ بنی اسرائیل نے کیونکہ کبھی بھی آپ کو برہنہ حالت میں غسل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے انہوں نے آپ پر ایک تہمت لگا دی۔ وہ کہنے لگے، ہم سب تو کپڑے اتار کر غسل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے کپڑے نہیں اتارے۔ یہ کپڑے اس لیے نہیں اتارتے، ضرور ان کے جسم میں کوئی عیب ہوگا۔ یہ بات دن بدن بنی اسرائیل کے شہر میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ کپڑے اس لیے نہیں، ضرور ان کے جسم میں کوئی عیب ہوگا۔ اور لوگ اس موضوع پر باتیں کرنے لگے۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، آپ کو یہ بات سن کر انتہائی رنج ہوا، دلی طور پر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ لوگوں کے اس کہنے کی وجہ سے آپ کو بڑی اذیت ہوئی۔ قربان جائیں، اللہ پاک نے آپ کی اس تکلیف کو، اس اذیت کو کیسے دور فرمایا اور لوگوں کو کیسے ایک معجزہ دکھا کر بالکل خاموش کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ غسل فرمانے کے لیے ایک چشمے پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ دور دور تک کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیے اور آپ غسل فرمانے لگے۔ جب آپ غسل فرما چکے اور کپڑے پہننے کے لیے آگے بڑھے تو وہ پتھر جس کے اوپر آپ نے کپڑے رکھے تھے وہ آپ کے کپڑے لے کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے دوڑے اور اسے کہا، رک جا، میرے کپڑے دے، لیکن وہ پتھر دوڑتا ہی رہا۔ پتھر دوڑتا دوڑتا شہر کی طرف آ گیا اور پتھر دوڑتا ہوا شہر کی گلیوں اور بازاروں سے گزرتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برہنہ حالت میں اپنے کپڑے لینے کے لیے اس پتھر کے پیچھے دوڑتے رہے، اور یوں دوڑتے دوڑتے آپ نے اس پتھر کے پیچھے پورے شہر کا چکر لگایا۔ لوگ آپ کو دیکھتے رہے، اور جب سارے شہر کا چکر لگا چکے، گلیوں کوچوں بازاروں سے آپ اسی طرح برہنہ حالت میں گزرے تو پھر پتھر رک گیا۔ آپ نے اپنے کپڑے لیے اور پہن لیے تو سارے شہر کے چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کے جسم مبارک کو دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کے مبارک جسم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ یوں اللہ پاک نے پتھر کو دوڑا کر اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات دور کر دی کہ لوگ آپ پر تہمت لگانے لگے تھے کہ آپ کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ دیکھا ناظرین، اللہ پاک نے ایک معجزے کے ذریعے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسی عزت بخشی اور آپ سے اس تہمت کو دور کر دیا۔ یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ یہ پتھر کون سا پتھر تھا؟ اور اس پتھر کا ذکر قرآن کریم میں صرف یہی نہیں، اور مقامات پر بھی آیا ہے۔ جی ہاں، اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے اسی پتھر کا وہ معجزہ جس سے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔